سترہ نماز میں ضروری ہے، چاہے امام ہو، چاہے اکیلے نماز ادا کرنے والا ہو، چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، چاہے سفر میں ہو یا مقیم ہو، ہر حالت میں سترہ رکھنا چاہیے۔ اور سترہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، کھمبا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز سترہ کا کام دے سکتی ہے، بشرطے کہ 1.5 فٹ کی وہ چیز ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل مؤخرۃ الرحل سے اس کی تشریح کی ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند ہونا چاہیے سترہ، جو 1.5 فٹ کے برابر میں ہوتا ہے۔ تو 1.5 فٹ کا اگر سترہ ہے تو وہ کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی سترہ رکھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو سترہ کے اندر سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سترہ نہ بھی رکھ کر کے گزر رہا ہے تو امام اگر نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی آدمی اکیلے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا کان احدکم یصلی فلا یدع احدا یمر بین یدیہ فإن ابى فلیقاتلہ فإن معه الشیطان۔ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو کسی کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، اگر وہ انکار کرے تو چاہیے کہ اس سے وہ لڑائی کرے، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں تو اور وعید آئی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کیا گناہ ہے تو 40 تک کھڑا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 سال کہا، اس کی تحدید نہیں ہو سکی، لیکن اگر ہم 40 دن ہی سمجھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی وعید ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کے حق میں۔ اس لیے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں؟ تو اس سلسلے میں اگر 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے تو 3 ہاتھ کے فاصلے سے اگر کوئی آدمی گزر جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔